مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، یہ لفظ تو ہم ہر جگہ سنتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ہمیں اس وسیع و عریض پراسرار کائنات کے رازوں کو سمجھنے میں کیسے مدد دے سکتی ہے؟ آج ہم اسی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے کہ ٹیکنالوجی اور فلکیات کا یہ ملاپ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ جب بھی رات کو کھلے آسمان کی طرف نظر جاتی ہے نا، اور وہ لاکھوں کروڑوں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، تو دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، آخر یہ سب ہے کیا؟ یہ کہکشائیں، یہ سیارے، ان کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان نہ جانے کب سے، صدیوں سے خود سے پوچھتا آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری کائنات بالکل ایک لامتناہی سمندر کی طرح ہے، ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کا ایک ایسا سمندر جس کی گہرائیوں میں نہ جانے کتنے ہی راز چھپے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایک راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس کے جواب میں 10 نئے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ ہے ڈیٹا، یعنی وہ ساری معلومات جو دوربینوں اور سیٹلائٹ سے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ معلومات اتنی زیادہ ہے کہ اسے پوری طرح سمجھنا، اس کا تجزیہ کرنا کسی ایک انسان یا انسانوں کی ٹیم کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری اپنی صلاحیتیں اس بے پناہ معلومات کے سمندر کے سامنے بہت چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اور بالکل اسی مقام پر ایک نیا کھلاڑی میدان میں اترتا ہے، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ یہ ایک ایسے انقلابی ٹول کے طور پر سامنے آ رہی ہے جو ہمیں ہماری اپنی انسانی حدود سے بہت آگے دیکھنے میں مدد کر رہی ہے۔ اچھا، تو یہ اے آئی ہے کیا بلا؟ بہت سیدھے اور آسان لفظوں میں سمجھیں تو اے آئی کمپیوٹرز کو وہ قابلیت دیتی ہے جو پہلے صرف انسانوں کے پاس تھی۔ مطلب بے تحاشا ڈیٹا کو چھاننا، اس کا تجزیہ کرنا اور اس میں سے ایسے چھپے ہوئے پیٹرنز اور تعلق تلاش کرنا جو ہمیں اور آپ کو عام آنکھ سے کبھی نظر ہی نہ آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ فلکیات میں اے آئی کر کیا رہا ہے؟ بھائی، یہ تو ایک جاسوس کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی سے باہر نئے سیارے یعنی ایگزو پلانٹس ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ ان چھپے ہوئے بلیک ہولز کا سراغ لگا رہا ہے جو نظر نہیں آتے، اور تو اور یہ ستاروں کے ڈیٹا میں ایسے پیٹرنز تلاش کر رہا ہے جن پر پہلے کبھی کسی کی نظر ہی نہیں پڑی تھی۔ اب ذرا فرق دیکھیں، ایک طرف ہے انسان جسے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے میں مہینے، کبھی کبھی تو سال لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی غلطی کا امکان رہتا ہے۔ دوسری طرف ہے اے آئی، جو ٹیرا بائٹس ڈیٹا یعنی لاکھوں کتابوں جتنا ڈیٹا چند سیکنڈوں یا منٹوں میں پروسیس کر لیتا ہے۔ یہ صرف تیز ہی نہیں بلکہ یہ ان پوشیدہ رابطوں اور رازوں کو بھی ڈھونڈ نکالتا ہے جو شاید ہماری نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہی رہتے۔ لیکن ٹھہریے، اے آئی کی کہانی صرف ستاروں اور کہکشاؤں تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس کا کمال تو آسمانوں سے اتر کر ہماری اپنی زمین یعنی فرش تک بھی پہنچ چکا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے گھر، ہمارے سیارے کو سمجھنے میں کیسے مدد کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، اے آئی ہمارے اپنے سیارے یعنی زمین کو سمجھنے کے لیے بھی ایک زبردست ٹول بن چکا ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج کے پیٹرنز کا تجزیہ کر رہا ہے، یہ سمندر کی گہری لہروں کو ٹریک کر رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ موسم کا پیچیدہ نظام آگے کیا رخ اختیار کرے گا، اور یہ ہمارے قدرتی وسائل جیسے پانی اور جنگلات کے استعمال پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ جی ہاں، اے آئی مستقبل کے ماحولیاتی واقعات کی پیشگوئی میں ہماری مدد تو کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں ایک بہت اہم بات بھی یاد دلاتا ہے، اور وہ یہ کہ حتمی علم، مکمل سچائی شاید ہمیشہ ہماری پہنچ سے باہر رہے۔ اے آئی ہمیں بہت سارا ڈیٹا دے سکتا ہے، لیکن یہ ڈیٹا جس عظیم نظام کا حصہ ہے نا، اس کی پوری گہرائی سمجھنا شاید ہمارے بس میں نہ ہو۔ تو اب تک ہم نے بات کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی، اب ذرا زاویہ بدلتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان ساری سائنسی دریافتوں کا ایک فلسفیانہ اور ایمانی نقطہ نظر سے کیا مطلب نکلتا ہے، کیونکہ یہ صرف نمبرز اور ڈیٹا کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں بالکل ایک نیا چشمہ فراہم کرتی ہے، ایک نیا زاویہ، اور آسمانوں اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی ہر دریافت، ہر نیا راز جو سائنس ہمارے سامنے لا رہی ہے، وہ دراصل ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے، ایک عظیم تخلیق کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور یہیں سے انسانی کردار کی بات شروع ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو اس زمین پر ایک ذمہ دار، ایک نگران بنایا گیا ہے،
اور اب AI سے جو معلومات ہمیں اپنے سیارے کے بارے میں مل رہی ہیں نا، وہ دراصل ہمیں ہماری اسی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھانے میں مدد دے رہی ہیں، تاکہ ہم اس زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات کی بہتر حفاظت کر سکیں۔ تو پھر اس سارے علم کا مقصد کیا ہوا؟ اگر ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک پورا سفر ہے۔ پہلا قدم تخلیق کی نشانیوں کو سمجھنا، دوسرا قدم اس سمجھ اور علم کو پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، اور تیسرا اور سب سے اہم قدم اس سیارے پر انصاف اور توازن قائم کرنا۔ اور اے آئی ان مقاصد کو حاصل کرنے میں ایک بہت ہی طاقتور ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ سارا علم، یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم کائنات میں اپنے یعنی انسانیت کے کردار کے بارے میں ذرا گہرائی سے سوچیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ جتنا زیادہ ہم جان رہے ہیں، جتنا زیادہ علم ہمیں مل رہا ہے، اتنا ہی ہمارے اندر تکبر کے بجائے عاجزی کا احساس بڑھ رہا ہے۔ جب AI کی مدد سے ہم اس کائنات کی ناقابل یقین وسعت اور پیچیدگی کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی اصل حیثیت اور اس عظیم تخلیق کی عظمت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے۔ اسلامی تصور میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل۔ لیکن یہ افضلیت کسی غرور کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے اور ذمہ داری اٹھانے کی ایک منفرد صلاحیت دی گئی ہے۔ اور اسی خیال کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا ہے ذوق عریانی۔ یعنی یہ دنیا تو انسان کو دعوت دے رہی ہے کہ آؤ اور میرے رازوں کو جانو۔ ایسا لگتا ہے کہ کائنات کے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانا یہ انسانیت کے مقدر کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال جو میں آپ سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، جیسے جیسے علم کے یہ نئے دروازے ہم پر کھلتے جا رہے ہیں، کیا ہماری ذمہ داری بھی اسی رفتار سے نہیں بڑھ رہی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔